آج 100 سول سوسائٹی کی تنظیموں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور پاکستان کی بار ایسوسیشن اور بار کاؤنسلز اور صحافیوں کی تنظیموں کی طرف سے 100 سول سوسائٹی کی تنظیموں کی طرف سے آج دی میڈیٹرز نے یعنی مصالحت کنندگان نے جناب عمران خان جو پی ٹی آئی کے چیف ہیں ان سے ملاقات کی ہے اور ان کے پوری پارٹی کی لیڈرشپ سے ملاقات کی ہے۔ ہم نے ان کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ مخدوش ہے اور اس سے سیاسی اور آئینی بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی فضا میں ایک نرمی آئے، ایک اس کا ٹیمپریچر نیچے ہو۔ ہم نے عمران خان صاحب سے درخواست کی کہ سیاسی جماعتوں جو کہ انتخابات میں حصہ لینے جائیں گی، جو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں یا خود سیاسی پارٹیز ہیں، ان کے لیڈرز ایک آل پارٹیز کانفرنس میں ملیں، اور ہم نے ان کے سامنے ایک نکاتی ایجنڈا رکھا ہے۔ وہ ایک نکاتی ایجنڈا یہ ہے کہ ملک کی تمام سیاسی جماعتیں ایک متفقہ طور پر ایک ایسا فریم ورک بنائیں انتخابات کا جس پر سب کا اتفاق ہو، اور وہ آئین کے دائرے میں ہو، اور اس کا پہلا مرحلہ ہوگا آل پارٹیز کانفرنس، جس میں جو اتفاق رائے ہوگا وہ پارلیمنٹ میں سب کے اتفاق رائے سے بشمول پی ٹی آئی کے بائی پارٹیزن کنسنسس کے ساتھ اسے قانونی اور آئینی شکل دی جائے تاکہ ملک انتخابات کے سوال پہ سیاسی بحران کا شکار نہ ہو۔ عمران خان صاحب نے ہماری بات کو بڑے سنجیدگی سے سنا ہے، بڑی دلچسپی سے سنا ہے، اور انہوں نے ہمیں حمایت دلائی ہے کہ وہ اس کوشش میں سیاسی ڈائلاگ شروع کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے درمیان اور آل پارٹیز کانفرنس کے لیے ان کی ہمیں حمایت حاصل ہوگی۔ میٹنگ میں بہت سنجیدہ سوالات اٹھے ہیں اعتماد سازی کے حوالے سے۔ ملک کا ماحول جتنا کشیدہ ہے اس کے ہوتے ہوئے پرامن اور منصفانہ انتخابات نہیں ہو سکتے، لہذا سول سوسائٹی سمجھتی ہے کہ ایسے اقدامات سے حکومت بھی، انتظامیہ بھی اجتناب کرے، جیسے دہشت گردی کے مقدمات ہیں، جیسے 144 لگا دیا جاتا ہے، جیسے سیاسی کارکنوں کو گرفتار کیا جاتا ہے خوفناک کیسز میں، اور خاص طور پہ یہ جو دہشت گردی کے کیسز ہیں یہ تو سیاسی کارکنوں پہ لگانا میں سمجھتا ہوں بہت زیادتی ہے۔ اسی طرح عمران خان صاحب نے اپنا جو کنسرن ہے ان کی زندگی کے حوالے سے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو اس بارے میں اپریہنشنز ہیں انہیں ایڈریس کرنا چاہیے، اور ہم کسی صورت میں کسی بھی سیاسی جماعت کو اور سیاسی لیڈر کو انتظامی طریقے سے یا کسی بھی اور طریقے سے سیاسی میدان سے نکالنے، انتخابی عمل سے نکالنے کی مخالفت کریں گے۔ ہم پرائم منسٹر صاحب سے اپیل کرتے ہیں، ہم نواز لیگ سے اپیل کرتے ہیں، ہم بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی سے اپیل کرتے ہیں، ہم مولانا فضل الرحمان سے اور دیگر پارٹی لیڈر سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے جو ہم نے ایک نکاتی ایجنڈا کیا ہے اس کی حمایت کریں۔ ہم یہ کانفرنس باقی پارٹی لیڈر سے مشاورت کے بعد اس کا اعلان کریں گے تاکہ ساری پارٹیز کا اس پہ اتفاق ہو سکے یا اتفاق ہو جائے۔ اس میں یقیناً تحریک انصاف جو مخالف جماعتیں ہیں ان کے بھی کنسرنز ہیں، جو بھی جینوئن جمہوری اور آئینی کنسرنز ہیں وہ ایڈریس ہونے چاہیے، اور یہ کہ عوام کے انسانی حقوق کا تحفظ ہو، اور خاص طور پہ حق کے اظہار جو ہے، اور خاص طور پہ جو حق کے رائے دہی ہے، عوام کا ووٹ دینے کا حق اور اپنے نمائندے چننے کا حق، اس پر کسی طرح کی کوئی قطعاً نہ ہو اور اس پہ کوئی سوال نہ اٹھایا جا سکے۔ یہ انتخابات شمولیتی ہوں، انکلوسیو ہوں، کسی کو ایکسکلوڈ نہ کیا جائے۔ جہاں تک مقدمات کا تعلق ہے اس میں ڈیو پروسیس ہونا چاہیے، کسی کو سیاسی میدان سے نکالنے کے لیے لیگل پروسیس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کسی کو لانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ ڈیو پروسیس جو آرٹیکل 10 کہتا ہے آئین کا اس کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی قائدین کا ہی مفاد ہے اس میں کہ پاکستان میں جمہوریت پھلے پھولے، آگے بڑھے، اور آخری آربیٹر جو ہے فیصلہ کرنے والے وہ عوام ہیں، اور انہیں ہم موقع دیں، اس کے لیے فضا بنائیں۔ اچھا سر، آپ کیا کہیں گے؟ اچھا ایک منٹ، ہم عمران خان صاحب کا اور تحریک انصاف کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے
اور ہمارے اس انیشیٹو کی حمایت کی ہے. سر سینٹر میں آ جائیں آپ. جی آگے دیکھیے، ایک انسانی حقوق کے کارکن کی حیثیت سے، ایک صحافی ہونے کی حیثیت سے جس نے 60 برس اور پاکستان بننے سے پہلے بھی سیاست کو دیکھا ہے اور سن 46 کا بھی الیکشن دیکھا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت لازمی بات ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی جو عمران خان صاحب کی قیادت میں ہے، اس کو بالکل ہی پوری آزادی سے کام کرنے کا موقع دیا جائے. اور جو ہم ایسی باتیں سن رہے ہیں کہ پھر ایک لیڈر کی جان لینے کی کوشش میں کچھ عناصر ہیں، تو ہم ان کی شدید مذمت کرتے ہیں. بالکل اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کو یعنی زندگی اس کی چھیننے کی کوشش یا اس کو سیاست سے بے دخل کرنے کی کوشش، یہ انتہائی کنڈیمیبل ہے. اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جمہوریت کے بغیر نہیں چل سکا. ہمارا ملک ٹوٹ گیا اس واسطے کہ ہم نے اقتدار اس لیڈر کو نہیں دیا جس کا حق تھا. اب یہ دوبارہ یہ کھیل جو ہے یہ بند ہونا چاہیے، اور بالکل ہی جو پارٹی بھی الیکشن جیتے اور اس میں سب پارٹیوں کو برابر سے حصہ لینے کا حق ہو. اور بہت ہمیں خوشی ہے کہ عمران خان صاحب نے ہماری اس درخواست کو قبول کیا کہ وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس جو سول سوسائٹی ارینج کرے گی اس میں وہ شریک ہو. اس میں سب لوگ شریک ہوں گے، وہ بھی جو کسی بھی پارٹی میں ہیں، پی ڈی ایم میں ہیں یا کہیں بھی ہیں، وہ سب بھی شریک ہو اور دیگر لوگ بھی شریک ہو، تاکہ پاکستان جو ہے وہ جمہوریت کو مستحکم کرے. اور اس میں جو عناصر جمہوریت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ یہ اب صورتحال جو ہے یہ پاکستان میں برداشت نہیں کی جا سکتی. ہمارا حق ہے، ہمارے شہریوں کا حق ہے، ہمارے میڈیا کا حق ہے کہ وہ آزاد ہو. ہماری سیاسی پارٹیوں کا حق ہے کہ وہ آزادانہ طور پہ سیاسی کیمپین کر سکیں اور الیکشن لڑیں اور الیکشن کے ذریعے سے اقتدار میں آئیں. یہ بہت عرصہ یہ کھیل چل چکا ہے، یہ اب بند ہونا چاہیے. اب ہم صرف اور صرف جمہوریت قبول کریں گے. اور ایک بار میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کا ہم اعادہ کرتے ہیں کہ وہ عناصر جو کسی بھی سیاسی لیڈر کے جان لینا چاہتے ہیں وہ پہلے بہت کچھ پاکستان کو نقصان پہنچا سکیں، اور یہ بالکل ہی قابل قبول نہیں ہے. ان لوگوں کو، ان عناصر کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ایکسپوز کریں اور ان کو اریسٹ کریں جو عمران خان صاحب کی جان پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. سینٹر میں آ جائیں. سر سینٹر میں آ جائیں، ادھر آ جائیں. چلیں سر. ہم جو سول سوسائٹی کے لوگ آئے، ہم ان کو خوش آمدید کیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے جو پروپوزل دی ہے من و ان ہم اس کو تسلیم کیا ہے، کیونکہ ہم پرامن لوگ ہیں. ہم نہ جھگڑا چاہتے ہیں نہ لڑائی چاہتے ہیں. ہم صرف ہمارے ایجنڈا ہے کہ اس ملک میں الیکشن کی جائے. تو انہوں نے بھی یہی پروپوزل دیا ہے، اور ہم اس حکومت کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ الیکشن سے کیوں بھاگتے ہیں؟ اس ملک کا مستقبل ہے. پاکستان کی خاطر ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک میں امن ہو اور الیکشن ہو، کیونکہ اگر الیکشن نہیں ہوگا تو یہ ملک پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جائے گا. جو حرکتیں انہوں نے شروع کی ہیں، جو ایف آئی آر جو کیسز بنا رہے ہیں، دہشت گردی کے کیسز، رنگ برنگے کیسز، قتل کے کیسز عمران خان پر اور ہمارے ورکرز پر، اس کو بند ہونا چاہیے. اور ہم تو یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کبھی حملہ نہیں کیا. یہ تو ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں، زمان پارک پہ حملہ ہوتے ہیں، پولیس آتا ہے، ڈنڈے برساتے ہیں، ہمارے ورکر کو زخمی کیا، گرفتار کیے. تو یہ کیا چاہتے ہیں؟ اس ملک کی افراتفری چاہتے ہیں؟ کیا یہ ملک کو آگے جانا ہے یا ملک میں اسی طرح چلنا ہے؟ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ عقل کے ناخن لیں. اس ملک کی خاطر آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور یہ عوام جو ہے وہ بغیر الیکشن پہ کسی بات کے تیار نہیں ہے. تو ہم بات بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن ایجنڈا الیکشن کا ہوگا. اگر الیکشن پہ تیار ہوں گے تو آگے بھی چلے گا اور یہ ملک پرامن رہے گا اور ملک ترقی کرے گا. ادروائز یہ صورتحال تباہی کی طرف جا رہی ہے. ملک کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے،
या गुंडागर्दी शुरू हो चुकी है। हमारी भी हुकूमत थी, इन्होंने जुलूस निकाले, इन्होंने धरने किए, हमने तो किसी को नहीं मारा, किसी पर आंसू गैस नहीं मारा, हम तो पुरअमन इनको आने दिया। आज ये क्यों नहीं बात करते? आज ये जो पार्टियां हैं जो महंगाई के खिलाफ बात करते थे, मैं इनसे पूछता हूँ अब क्यों नहीं, अब चुप क्यों लग गई? आज मुल्क में आटा क्यों नहीं है? आज मुल्क में महंगाई क्यों है? क्योंकि ये नालायक और नाअहल हुकूमत है, इनसे हुकूमत चलाई नहीं जाती और सिर्फ बदमाशी पे उतरे। मैं इनको बताता हूँ कि आज वो ज़माना नहीं है कि आप गुंडागर्दी करें किसी को पता ना चले। सोशल मीडिया का टाइम है, सारा पाकिस्तान इस वक्त खड़ा हो चुका है। अगर आप में अकल हो और मुल्क को बचाना हो तो एक ही एजेंडा है कि इलेक्शन कराएं और कोई रास्ता नहीं है। जी फवाद साहब, अच्छा जी, इसमें अब से कुछ देर पहले जिस तरह अभी इम्तियाज आलम साहब आगे आ जाइए। कुछ देर पहले जिस तरह इम्तियाज आलम साहब ने आपको बताया, आपसे कुछ देर पहले एक वफद जो है वो इमरान खान साहब से मिला है, जिसकी क़यादत इम्तियाज आलम साहब कर रहे थे, जो आपको मालूम है कि हमारे एक बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं। उसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह, लेकिन अपनी ज़ाती हैसियत में हुसैन नकी साहब उसमें जो हैं वो शामिल थे, उसमें सोहेल उड़ाई साहब शामिल थे, उसमें मुजीबुर रहमान शामी साहब शामिल थे, लियाकत बलोच साहब जो हैं वो उसमें शामिल नहीं थे लेकिन वो इसका हिस्सा थे। इसके अलावा और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। इन्होंने इसमें जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी सबात जो रिजवी हैं वो शामिल थी, यानी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शामिल है और सिविल सोसाइटी शामिल है। ये इमरान खान साहब से मिले हैं, इनका एक ही नुकाती एजेंडा था कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो, जिसमें आइंदा इंतखाबात के ऊपर जो इख्तलाफात हैं उनके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने इनकी तजवीज़ से बिल्कुल जो इत्तफाक किया है और हम इनके शुक्रगुजार भी हैं। इतने सीनियर लोग जो हैं वो तशरीफ़ लाए आज, और हम सिविल सोसाइटी और जो बार्स का ये एजेंडा है कि एक APC होनी चाहिए जिसमें हम अपने इख्तलाफात के ऊपर सियासी जमातें बैठें और हम अल्टीमेटली इलेक्शंस की तरफ बढ़ें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है, हम इसको पूरा सपोर्ट करते हैं। इमरान खान साहब ने इसकी अप्रूवल दी है और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ हम सिर्फ ये ज़रूर कह देते हैं, हमने ये तजवीज़ दरख्वास्त की है इम्तियाज़ आलम साहब से भी और सिविल सोसाइटी से भी कि देखिए 2 दिनों में 500 लोग हमारे जो हैं रेड्स हुए और उठाए गए हैं। हसन नियाजी जो हमारे इसके इंसाफ लॉयर्स फोरम के रूह रवां हैं, उनको उठाया गया है, उन पर शदीद तशद्दुद किया गया है, वो अभी तक पुलिस कस्टडी में है। उसके साथ जो जर्नलिस्ट उठाए जा रहे हैं, सदीक जान को जिस तरह से उठाया गया है, ये सारे मामलात इसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर रोका जाए। उसके बाद हम बैठने को तैयार हैं, बैठने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अमन के लोग हैं और हम अवाम को इक़्तिदार चाहते हैं, अवाम इक़्तिदार का फैसला करे, ये बुनियादी असूल है जिस पे हम चलना चाहते हैं। साहब, आपको हुकूमत की इस वक्त नीयत लग रही है मुज़ाकरात की, क्योंकि आप लोगों के साथ जो हो रहा है वो तो नहीं लग बात हमने इम्तियाज़ आलम साहब के सामने और जो ग्रुप है उसके सामने रखी है, तो अब तो हमने ये देखते हैं कि ये क्या। अच्छा, कोई डेट होगी किस तरह ये APC, इम्तियाज साहब ये कैसे APC होगी? इनविटेशन आप देंगे या तहरीक इंसाफ देगी? कौन इसको क्या डेट होगी? ये जो द मेडिएटर्स का सिविल सोसाइटी का ग्रुप है, इसकी तरफ से दावतनामे हम सारी पार्टीज को भेज रहे हैं। ये मुज़ाकरात उसी सिलसिले का हिस्सा है। आज खान साहब से मुलाकात हुई है, कल आइंदा दिनों में हम वज़ीर-ए-आज़म से मिलेंगे, बिलावल भुट्टो से मिलेंगे, मौलाना फजल रहमान, बाकी तमाम पार्टी से। क्या आप कंसेंसी चाहते हैं, जनरल इलेक्शन का कंसेंसी चाहते हैं, या पंजाब में जो डेट दी KPK की उसका चाहते हैं? हम ये सारा कुछ पार्टीज पे छोड़ेंगे कि ये पार्टी जिस फ्रेमवर्क पे इत्तेफाक करेंगी, हमारा कोई अपना प्रपोजल नहीं है। सियासी जमातों के अलावा किसी और को भी इसमें दावत दी जाएगी, किसी अदारे के? आप बताएं कि मैं UN वालों को बुला लूं? एस्टैब्लिशमेंट को ये सिविलियन इनिशिएटिव है फॉर पॉलिटिशियंस, ये सिविलियन की और सिविल सोसाइटी का इनिशिएटिव है। आप लोग गड़बड़ ना करें, मीडिया वाले गड़बड़ करें।